بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آپ کے لیے میں آج ایک بہت ہی قیمتی اسلامی بات لے کر آیا ہوں، جو کہ آپ بھی سنیں اور آپ بھی عبرت حاصل کریں اور میں آپ کو بتا کر خود بھی عبرت حاصل کروں، اور ہم آپس میں مل کر اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ تو اہل جنت اہل دوزخ سے ایک سوال کریں گے، اہل جنت اہل دوزخ سے ایک سوال کریں گے کہ کیا تم نے ایسا کام کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں دوزخ میں ہی ڈال دیا؟ اللہ نے تم لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا، جہاں سے نکلنے کا اب کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اہل دوزخ آگے سے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ترک کر دیا کرتے تھے، جب بھی نماز کا ٹائم آتا تھا تو ہم دنیاوی مشغولات میں مصروف رہتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہی بات ہے کہ آج اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق نماز ہے۔ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے۔ صحابہ کرام اگر کوئی عشاء یا فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا تو صحابہ اسے منافق کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق مومن اور منافق میں فرق نماز ہے۔ تو نماز ہمارے دین کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ ایک دفعہ ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک انسان بہت بڑا شرابی تھا، پورے محلے دار اس سے تنگ تھے۔ وہ اس قدر شراب میں مشغول رہتا تھا کہ وہ کبھی بھی شراب سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اس دنیا فانی سے جب رخصت ہوا تو محلے داروں نے جب اس کی قبر کھودی، رشتہ داروں نے جب اس کی قبر کھودی تو اس کی قبر میں خوشبو ہی خوشبو تھی، جیسے کہ گلاب کی کلیاں اس کی قبر میں اگائی ہوں، جیسے کہ اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی ہو۔ تو خیر سارے محلے دار رشتہ داروں نے اسے دفنا دیا۔ دفنا کر وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص تو بہت ہی گناہ گار تھا، بدکار تھا، شیطان لعین کی صفات پر عمل کرتا تھا، ہر وقت شراب پیتا تھا، لیکن اس کی قبر کو تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا ہے اللہ نے۔ تو کیا یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس وجہ سے یہ اتنا نیکوکاروں میں شامل ہو گیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ ایک ہی ایسا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ وہ یہ عمل تھا کہ جب وہ صبح فجر کی اذان اس کے کانوں میں جاتی تھی تو ہمارا ایک بیٹا ہے 5 سال کا، تو وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتا تھا، اس کی نیند سے اسے جگاتا تھا اور خود بھی جاگتا تھا، اور اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا اٹھو، وضو کرو۔ وہ خود بھی وضو کرتا اور بیٹے کو بھی وضو کرواتا، اور پھر اسی کی انگلی تھام کر اسے مسجد کی طرف لے کر جاتا اور اس سے یہ کہتا ہوا جاتا کہ بیٹا اٹھو، ہم اس کی عبادت کے لیے ہمیں بلاوا آیا ہے کہ جس کی عبادت کے لیے تمام کائنات، تمام چرند پرند انسان اس کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکنے جا رہے ہیں۔ اٹھو بیٹا، ہم بھی اس اللہ کی عبادت کے لیے جائیں کہ جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں پینے کو دیتا ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، جس نے ہمیں تندرستی دی ہے۔ آؤ ہم اس کی عبادت کے لیے چلتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں تمام کائنات جھکی ہوئی ہے۔ تو یہی نیکی اس کے لیے جو ہے نا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی ہے۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں کسی حالت میں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ انسان پر اپلائی بھی ہوتے ہیں اور اس سے اس کی آزمائش کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے. اگر ایک انسان مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، مالدار ہے تو وہ حج کرے گا، صحت مند ہے تو وہ روزہ رکھے گا، یا کسی مجبوری سے وہ روزہ ترک بھی کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. لیکن نماز کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا کہ تم اتنے بیمار بھی ہو کہ اٹھ نہ سکو، ہل نہ سکو، بول نہ سکو، تو پھر بھی اگر اشارے سے ہی نماز پڑھی جا سکے تو اشارے سے ہی پڑھو، نماز لازمی پڑھو. امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام، آپ کو جنت زیادہ عزیز ہے یا نماز زیادہ عزیز ہے؟ تو امام حسین بول پڑے کہ مجھے جنت سے نماز زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت تو میری خواہش ہے، لیکن نماز میرے اللہ کی حکم اور میرے اللہ کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں، اس لیے مجھے نماز جنت سے کہیں زیادہ عزیز ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کی کتنی اہمیت ہے. تو ہمیں جو ہے نا نماز کو ہر حالت میں قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ مومن اور منافق، مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، اور اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو وہ مسلمان ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز ہماری کتنی اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ہماری یہ دنیا اور ہماری آخرت کی دنیا، ہماری دونوں دنیا کامیاب ہو جائے گی، ہم عالم میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہاں میں ایک بات آپ سے ضرور کہتا چلوں گا کہ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ نماز وہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت عطا کی جائے. جیسا کہ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا اپنے ذہن کے اطمینان کے لیے بس سجدے ٹکریں، جسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹکریں مارتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے پڑھ لی. نہیں میرے بھائی، قرآن میں بے جا نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم ایسے ہوتی ہے کہ جو نماز کے احکامات ہیں ان کو پورا کیا جائے. اس میں پڑھنا صرف ایک حکم ہے اور اسے قائم کرنا پوری زندگی کو قائم کرنا ہے. اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت عطا کرنی چاہیے. اگر آپ صرف ٹکریں مارنے کو نماز سمجھتے ہیں تو نہ، ہمارے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے. نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ. اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں کہ جب ایک انسان سجدے میں ہوتا ہے تو فرشتے اس سے فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے اتنا معلوم ہو جائے، تجھے اتنا دکھا دیا جائے کہ تو کس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو یقیناً تو قیامت تک سجدے سے باہر نہ آئے. اگر تو اس ہستی کو دیکھ لے جس ہستی کے سامنے تو جھکا ہوا ہے. اور جیسے ہی ایک انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور آسمان سے لے کر اس کے سر تک رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو نماز پڑھتا ہے، جو دکھاوا نہیں کرتا، کیوں اسلام میں ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی کفر کیا، جس نے دکھاوے کی نیکی کی اس نے بھی کفر کیا، جس نے جو عمل نیک کیا دکھاوے کے لیے اس نے کفر کیا. تو اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس سے اپنا رشتہ قائم کریں اور نماز ادا کریں. کیوں ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے جب آپ عربی پہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، جسے آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. السلام علیکم.